جو آپ کی کلاس ہے 9th کلاس، اس میں 2 ٹریک شروع ہو جاتے ہیں، ایک آرٹس کا اور ایک سائنس کا۔ جو سائنس کا ٹریک ہے اس کے لیے آگے وہی لوگ بڑھ سکتے ہیں جو بہت اچھے نمبر لیتے ہیں۔ آرٹس کا ٹریک بھی اسی طرح سے ہے، اس میں بھی وہی لوگ بڑھتے ہیں جو بہت اچھے نمبر لیں۔ اب آپ لوگوں کا کام صرف اور صرف گھر میں پڑھنا ہے۔ جب آپ پوری توجہ دیں گے پڑھائی پہ تب ٹریک پہ دوڑ لگا سکتے ہیں، اور اگر پڑھائی پہ ٹائم نہیں دیں گے، توجہ نہیں دیں گے، دلچسپی پیدا نہیں کریں گے تو باقی ٹائم انتہائی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ بعض بچے ایک لیکچر کو مس کر دیتے ہیں، جب ایک لیکچر مس کرتے ہیں تو نیکسٹ لیکچر ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اس کا مطلب مقصد تو ان کا نہ رہا زندگی میں کہ کامیابی کس سائڈ سے لینی ہے۔ کامیابی وہی ہے جو مسلسل محنت کے بعد بندہ منزل پہ پہنچتا ہے۔ ایک ٹارگیٹ بنائیں کہ روزانہ کم از کم ہم گھر میں جا کے 2-3 گھنٹے اور اسکول میں فل ٹائم، اور کوئی کام آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ انگلش کا ہے، اردو کا ہے، اسلامیات کا ہے، سائنس مضامین کا ہے، جو جو کام ملتا ہے وہ فل فلیج کریں۔ سمجھ نہیں آتی بار بار اپنے اساتذہ سے رابطہ کریں، بار بار پوچھیں، جہاں کنفیوژن ہے اس کو سالو کریں، پھر اس کے بعد آگے قدم بڑھائیں۔ اور جو چھٹیاں بچے کرتے ہیں عام طور پہ میں نے دیکھا ہے وہی کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اسی سبجیکٹ میں جس میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے، سائنس کے ہیں یا آرٹس کے ہیں۔ تو انسان کو اپنی زندگی کے لائے عمل کو اسی عمر میں منتخب کرنا ہوتا ہے اور پھر دوڑ لگانی ہوتی ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے شروع میں دلچسپی نہیں لیتے، چھٹیاں کرتے ہیں، جب چھٹی ہو جائے اس کو ٹاپک سمجھ نہیں آتا، نیکسٹ ڈے کی جو دلچسپی ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح چھٹیوں میں چھٹیاں کرتے چلے جائیں، دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور آخر میں رزلٹ فیل ہونا ہوتا ہے۔ یہ بہت کم نمبر لیتے ہیں تو آگے کامیابی کے مراحل کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ ہم نے کام کرنا ہے تو فل فلیج کرنا ہے، پوری توجہ سے کرنا ہے، زبردست نمبر لینے ہیں اور ہر سبجیکٹ میں لینے ہیں، ہر سبجیکٹ میں ٹاپ کرنا ہے۔ کوئی پرابلم آتا ہے تو فوراً اپنے اساتذہ سے رجوع کریں اور اس کو سالو کریں، پھر آگے چلیں۔ یہی کامیابی یا ناکامی کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے بچوں کی اپنی سوچ۔ جب پڑھنا ہے فل ٹائم پڑھائی پہ دیں، اور اگر پڑھائی پہ دل نہیں لگ رہا تو فوراً اس کو ٹریک چینج کر لیں، کوئی کام سیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھائی سمجھ میں نہیں آتی اور آپ بار بار اسی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں۔ یا تو سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں سمجھ آتی اساتذہ سے بات کریں کہ سر یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، فلاں سبجیکٹ سمجھ نہیں آ رہا، یا پھر کوچنگ اس کی اسٹرانگ کریں۔ ایک میں بات بتاتا ہوں، کوئی دوست گیا کسی کے گھر، جب تعارف ہونے لگا فرمانے لگا یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ سرجن صاحب ہے، یہ انجینئر میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی سافٹ ویئر میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اور یہ فلاں جاب پہ ہے، یہ فلاں جاب پہ۔ بڑا حیران ہوا، 5 یا 6 بچے تھے، 6 کے 6 بڑے اچھے عہدوں پہ اور بڑی اچھی تعلیم۔ اس نے سوال کیا کہ آپ میں سے کوئی فیل نہیں ہوتا آپ کے بچوں میں سے؟ سارے کے سارے بڑے اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 8ویں جماعت تک میں بچوں پہ توجہ ہی نہیں دیتا، فیل ہو رہے ہیں، نمبر کم لے رہے ہیں، چھٹیاں کر رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، میں توجہ نہیں دیتا۔ جب 9th کلاس میں آتے ہیں میں سائنس رکھواتا ہوں اپنے بچوں کو، اور پھر تھوڑی بہت دلچسپی پیدا کرتا ہوں، جب رزلٹ آتا ہے پھر فل دلچسپی میری ہوتی ہے۔ فرض کیا رزلٹ آیا جی، اس میں میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ 90-95% نمبر لے بچہ ہر سبجیکٹ میں۔ میرے بیٹے نے اگر فزکس میں لے ہیں 90%، میرے لیے وہ نکما بچہ ہے، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرواؤں گا 9th۔ اور جس سبجیکٹ میں اس نے نمبر کم لیے، فرض کیا فزکس ہے، تو میں فزکس کے الگ استاد رکھواؤں گا، جو علاقے میں بہترین پروفیسر ہوگا، پڑھانے والا اچھا استاد ہوگا، اس کو میں مطلب اس کو ٹائم دوں گا کہ میرے بچے پہ محنت کرے۔ اور اگر اس میں انگلش میں کمزور ہے تو انگلش والے سے کہوں گا۔ جب ہر سبجیکٹ میں
95% نمبر آئیں گے بچے کے یا اس سے اوپر، تب میں اس کو چھوڑوں گا، چاہے 2-3 دفعہ 9th کرنی پڑے اسے۔ یہ ہے کامیابی کا زینہ، پہلی سیڑھی ہے۔ اس طرح کے سوچ رکھتے ہیں کہ 9th 2 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں، جب ان کے معیار پہ اترے گا تب میٹرک میں لانچ کرے گا تو پھر زبردست طریقے سے آگے چلتا چلا جائے گا۔ ہاں، میٹرک کے رزلٹ میں فرض کیا جی میٹرک کے مضمون میں نمبر کم آیا یا دونوں کو ملا کے نمبر کم آیا کسی ایک مضمون میں، وہ پھر میٹرک کو ریوائز کروائے گا۔ فرسٹ ایئر میں چلا گیا، اس میں نمبر کسی سبجیکٹ میں کم ہے تو وہ ریپیٹ کروائے گا۔ اب آپ لوگوں کے لیے ٹارگٹ یہ ہے کہ کم از کم 95% نمبر ہونے چاہیے۔ جو کمزور آپ دیکھتے ہیں آپ کی کتاب کمزور ہے، اس کو ریوائز کریں، ٹائم ضائع نہ کریں، اور بار بار اساتذہ سے رابطہ رکھیں کہ سر مجھے فزکس سمجھ نہیں آ رہی، سر مجھے انگلش سمجھ نہیں آ رہی، سر مجھے کیمسٹری سمجھ نہیں آ رہی۔ جہاں پہ پرابلمز ہیں، ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، اسی پہ محنت ابھی سے شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد رزلٹ آئے اور پھر کہیں اس میں کمزوری تھی، ایسا نہیں ہے۔ ہر سبجیکٹ میں آپ نے 95 نمبر لینے کی کوشش کرنی ہے، کریں گے نا اپنے